آخر میں وہ وظیفہ لے آیا ہوں جس کا آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اور دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کا لاکھوں لوگوں نے انتظار کیا کہ کب یہ وظیفہ آئے گا اور ہم اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کریں گے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ وہی وظیفہ ہے یا اللہ یا رزاقو کا، کہ جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ آپ نے دوستوں، بھائیوں بہنوں، بہت سے لوگوں کو یہ سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ یا اللہ یا رزاقو کا، کہ ایسا وظیفہ بھی ہے جو 3 بار ایک خاص وقت میں خاص طریقے سے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یعنی کہ کوئی بے روزگار پڑھ لے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص پڑھ لے، کوئی رشتوں میں بندش کے لیے پڑھ لے، کوئی نوکری کے لیے پڑھ لے، کوئی شادی کے لیے پڑھ لے، یا جو جس کی جتنی حاجتیں ہوں، بے اولاد کے لیے پڑھ لے، ظلم سہنے والا ظلم ختم ہونے کے لیے پڑھ لے، دشمن کی دشمنی ختم ہونے کے لیے۔ دیکھیں، صرف ایک دن کا عمل پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کے پڑھتے ہی ہر طرح کی مشکل پریشانی کا خاتمہ ہوتا ہے، صرف 3 بار پڑھتے ہی۔ پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں، تمہاری دکانیں انشاءاللہ دولت سے، پیسوں سے، روپیوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صبح، دوپہر، شام، رات، کسی بھی وقت، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے، دیکھیں، چاہے اپنی دکان میں بیٹھ جائیں، چاہے اپنے دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں اللہ والو، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے تو وہ پڑھ لیں، چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو، اور فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھتے ہی عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ، دیکھیں 4-5 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں جو دولت کے وہ وظائف ہیں، لیکن یہ عمل یا اللہ یا رزاقو کا عمل ہے جس میں 2-3 وظائف دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے پڑھنے ہیں۔ جب جا کے آپ کا یہ وظیفہ اثر کرے گا، تب جا کے آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ دیکھیں، روز وظیفے پڑھتے ہو، لمبی لمبی تسبیحات پڑھتے ہو، لیکن کیا تمہاری غربت، تمہاری غریبی دور ہوئی؟ کیا تمہاری بیماریاں، پریشانیاں دور ہوئیں؟ کیا تمہاری خالی جیبیں بھری؟ نہیں بھری نا؟ تو آج آؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آؤ تمہیں سچا عمل بتاؤں، آؤ تمہیں غربت اور غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرنے والا وہ وظیفہ آج دوں گا۔ دیکھیں، اس وظیفے نے میری حاجتوں، میری مرادوں کو بھی پورا کیا ہے۔ میں فقیر تھا، دیکھیں، میں نے یہ عمل، میں آپ کو بتاؤں، یہ جون، یعنی کہ جون کا مہینہ جو پچھلا گیا نا، صرف اس کا میں بتا دوں، اب جولائی کی 10 تاریخ ہے، ان 10 دنوں میں نے یہ وظیفہ ہزاروں بندوں کو دیا۔ ان کو تو چھوڑ دیں، صرف پچھلا جون کا مہینہ جو گیا ہے، پورا مہینہ، رب کعبہ کی قسم، میں نے یہ وظیفہ تقریباً اللہ معاف کرے کمی پیشی، تقریباً 10 سے 15 ہزار بندوں کو تو میں نے یہ وظیفہ پورے مہینے میں بتایا ہوگا۔ دیکھیں، میں یہ وظیفہ ہر کسی کو نہیں بتاتا، میں پہلے اور بہت سے وظیفے دیتا ہوں، اور یاد رکھیے گا، میں اسے یہ وظیفہ دیتا ہوں جو شدید مشکلوں میں ہو، یعنی کہ جو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہو۔ اب اس میں سے کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی ڈائریکٹ بھی آئے، ہماری پوری زندگی یوٹیوب پر کہتے ہیں گزر گئی وظیفے پڑھتے پڑھتے۔ کوئی کہتا ہے ٹک ٹاک سے وظیفے پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے فیس بک سے پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پیر و فقیروں سے وظیفے لے لے کے تھک گیا ہوں، لیکن حاجت پوری نہیں ہوتی۔ میرا کوئی روحانی علاج کر دے، میں وظیفوں پر میرا یقین نہیں رہا۔ لوگ ایسے کہتے ہیں بہت سے،
اب میں نے یہ وظیفہ یا اللہ یا رزاقو کا آپ یقین کریں جس کو بھی دیا، بے اولاد نے اولاد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے اولاد دی، یعنی جس کی جو بھی حاجت تھی اللہ پاک نے پوری کر دی۔ اب دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کا طریقہ کار، ترتیب، تعداد پوری تمام آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھ دوں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو، اس عمل کو پہلے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، سمجھیں گے نہیں۔ اب میں نے جس بندے کو یا بہن کو یہ وظیفہ دیا نا، میں نے انہیں عمل سمجھایا۔ میری ایک عادت ہے، یا تو دوں گا نہیں وظیفہ، اب دوں گا نا میں وظیفہ تو پوری ترتیب، تعداد، طریقہ کار، بڑا سنجیدگی سے وظیفے سمجھانے کی میری عادت ہے، کیونکہ میں دوستوں، بھائیوں، بہنوں بتاتا ہوں وظیفے سچے، میری ایک عادت ہے۔ اور اب میں بتاؤں سچے وظیفے، لیکن پڑھنے والا غلطیاں کرے، سمجھ نہ پائے تو پھر مجھے اگر بلیم کرے کہ آپ کا وظیفہ اثر نہ کیا، تو پھر اسی لیے میں پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنا 100% دوں، یعنی کہ میں اپنے سننے والوں کو سچی بات بتاؤں تو میں سچے عمل تو بتاتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں سننے والے ایک چیز بھی مس نہ کریں، یعنی کہ عمل کے پڑھنے کے بعد ایسا میں ان کو ترتیب، تعداد بچوں کی طرح سمجھاؤں کہ ان کے دماغ میں اتر جائے۔ اسی لیے میری ایک ہی دوستوں، بھائی، اگر کوئی بندہ سمجھتے ہیں میری خامی ہے تو یہ خامی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے بہن بھائی 100% کامیاب ہوں، اور میرا دیا ہوا وظیفہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج تک جس نے بھی پڑھا اللہ پاک نے اس کی زندگی میں دولت کی برسات کر دی۔ یہ دوستوں، بھائی، اب آپ نے عمل کس طرح کرنے، دیکھیں صرف 3 وظیفے ہیں، تینوں کو آپ نے ایک ایک کر کے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، پہلا وظیفہ، اس کی تعداد، ترتیب، طریقہ کار، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 30-40 سیکنڈ، 1 منٹ، میکسیمم 1 منٹ میں آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اب کس جگہ پڑھنا ہے؟ جہاں آپ کا دل کرے، اپنے گھر میں پڑھیں، اپنی دکان میں پڑھیں، اپنے دفتر میں پڑھیں، اپنے آفس میں پڑھیں، اپنے مسجد میں پڑھیں، اپنے مدرسے میں پڑھیں۔ دیکھیں، جہاں آپ کو دل کرے آپ وہاں پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا عمل پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تو آپ دیکھیں بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے، بے توجہ سے پڑھیں گے تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ ہمیشہ عمل پڑھیں اللہ پاک کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں، سب سے پہلا کام تو آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اب دیکھیں یہ پورا جو عمل ہے نا، یہ دوستوں، بھائیو، بہنوں، اس کا ایک ایک وظیفہ، اس کے ساتھ جو الفاظ ہیں، اس کی ترتیب ہے، اسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ وظیفے تو دیکھیں ہر کوئی بتاتا ہے کہ 2 بار یہ پڑھ، 3 بار یہ پڑھ، 4 بار، دیکھیں صحیح مجھے بتائیں، آپ سارا دن ویڈیوز دیکھتے ہیں، مجھے صحیح بات بتائیں۔ کوئی کہتا ہے 2 بار یہ پڑھ، کوئی کہتا ہے 3 بار یہ پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے۔ آپ وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ حالات بدلنے کی بجائے دن بدن بگڑتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر آپ نے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر 2 وظیفے آپ نے اکٹھے پڑھنے۔ اب یہ 2 وظیفے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمل یا اللہ یا رزاقو کا ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 وظیفے آپ نے پہلے نمبر پر میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنے۔ اپنی منمانی سے پڑھیں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا فائدہ 1% بھی نہ ہوگا۔ 1% سمجھتے نا، 1% بھی نہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں جو بھی پڑھ گیا اس ترتیب سے کامیاب وہ ہوتا ہے۔ ادروائز آپ کہیں کہ آپ نے بتایا 3 بار تو میں پڑھوں 7 بار تو پھر عمل اثر نہ کرے گا۔ یہ میں لکھ کر پہلے دیتا ہوں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی سے مخلص ہیں، اپنے بچوں سے، اپنے آپ سے مخلص ہیں، تو آپ فٹافٹ سے یہ وظیفہ پڑھیں، ادروائز آپ پورا عمل چھوڑ دیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، باوضو سب سے پہلا کام سمجھیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہے وہ ایک بار پڑھیں۔ اب دیکھیں، آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لیا نا، اب آپ سکون سے بیٹھ جائیں، بالکل مطمئن ہو کے اپنے گھر میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر جہاں کہیں پڑھنا چاہے، دیکھیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، کسی بھی دن پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ آپ نے بے حد ضروری۔ اگر جہاں آپ کا یقین، دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ کا میں بتاؤں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہی دل میں وسوسے ہوتے ہیں، یار میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، نہ جانے اثر کرے گا نہیں کرے گا، میری حاجتیں مرادیں پوری ہوں۔ دیکھیں دل میں وسوسے نہ رکھیں، اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں، تو اللہ پاک کی ذات پر یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا تو آپ کا وظیفہ اب دیکھیں اثر بھی کرے گا۔ اب آپ نے ایک بار، صرف ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اب دیکھیں درود ابراہیمی آپ جو ہے وہ ہم سب ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہے آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں یاد، کوئی ایسا بہن بھائی کہتے تھے کہ میں آل اوور بات کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس بندے کو آتا ہے وہ پڑھ لے اور سب پڑھ لیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو نہیں آتا درود شریف، مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے، ایک مثال ہے کہ نماز بھی نہیں آتی، بہت سے لوگ ہیں بھائی، دنیا ہے اللہ کی، بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ انسان کو نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو کوئی وہ نہیں، انسان سیکھ بھی سکتا ہے، کوئی یہ نہیں بات ہے کہ اگر نہیں آتی تو پھر کوئی مسئلہ ہے، انسان سیکھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو اگر نہیں آتا، نماز نہیں آتی، ظاہر ہے تو درود شریف بھی نہیں آتا ہوگا، تو دیکھیں اگر درود شریف آتا ہے تو ایک بار پڑھ لیں۔ اب کون سا درود شریف سب سے بہتر ہے؟ دیکھیں ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اب ظاہر نماز نہیں آتی، درود شریف کہاں سے آئے گا؟ تو اگر وہ نہیں آتا تو پھر آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ اب آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ دیکھیں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا، یعنی کہ کوئی بھی درود شریف نہیں آتا، تو دیکھیں اس کا بھی حل ہے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کر دیں۔ یعنی کہ ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس معجزاتی عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر، اب دیکھیں یہ تمام وظیفے، ان کی ترتیب، طریقہ کار، ہر چیز آپ کو بتائی جائے گی۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا اور جلدی سے جان چھوڑائی۔ دیکھیں وظیفے پڑھیں گے بتائی ہوئی ترتیب سے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے، تو وظیفے آپ کے اثر کریں گے، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ اب دیکھیں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پہلے نمبر پر جو چیز، جو وظیفہ، جو ترتیب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ وظیفہ، دیکھیں پہلے میری بات کو سمجھیے گا، پہلے یہ وظیفہ اور اس کی تعداد، ترتیب سمجھے پھر آگے بڑھے، کیونکہ آگے میں پھر دوسرے کے بارے میں بتاؤں گا، پھر تیسرا۔ 3 وظیفے سامنے لکھے ہوئے ہیں، 3 بار پڑھنے، دیکھیں ترتیب پوری سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا درود شریف پڑھا یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا معجزاتی ہے۔ دیکھیے یہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، یا اللہ اور ساتھ میں یا رزاق۔ اب دیکھیں یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جس میں اللہ پاک کے تمام جتنے بھی نام ہیں نا، یا فتح، یا کریم، یا جتنے بھی 99 صفاتی نام ہیں وہ اس ایک نام میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور یا رزاق جو ہے یہ وظیفہ رزق دولت کا، یعنی کہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اب یہ پورا عمل دیکھیں آج کیا خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، جس نے یہ عمل، جس اللہ والے نے اس عمل کو بنایا تھا، دوستو بھائیو بہنوں، اس خوبصورتی سے بنایا تھا کہ اس عمل کو اگر یہ پورے وظائف، اگر یہ جتنے بھی وظیفے ہیں جو میں بتانے لگا ہوں، انہیں ایک خاص تعداد میں، اور جب ایک خاص، مطلب کسی بھی وقت، جیسے ابھی پڑھ لیں
صبح پڑھ لیں، شاہ کسی وقت بھی، یعنی کہ ایک بار آپ بیٹھ گئے نا کسی جگہ پر بھی، یعنی کہ آپ دیکھیں میری بات سمجھیں، میں آپ کو ایک اچھی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ مثال کے طور پر فجر کے بعد پڑھ رہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر فجر کی نماز پڑھ لی آپ نے پوری، ٹھیک ہے نا، پوری نماز پڑھ لی، فجر کی نماز کمپلیٹ ہوئی اور آپ نے نماز بھی پڑھ لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، جو وظیفہ بتایا پہلا دوسرا تیسرا تینوں وظیفے پڑھ لیے، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، نہیں تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کریں۔ اگر فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز کے بعد، ظہر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے عصر کے بعد پڑھ لیں، اسی طرح مغرب عشاء کسی وقت آدھی رات کو پڑھ لیں، نماز کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں لیکن کوشش کریں، اور دیکھیں آپ لوگ خود کہتے ہیں نا ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، بہت وجوہات ہیں، موٹی موٹی تھوڑی سی وجوہات آپ کو گنوا دیتا ہوں جو سب سے مین ہے۔ بے نمازی کا وظیفہ بہت کم اثر کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا، یہ نہیں آپ یوٹیوب پر جتنے بھی وظیفے دیکھیں، اگر آپ بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے نا تو پھر آپ کا وظیفہ بہت کم چانس سے اثر کرے گا، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس پر عمل کرنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آپ رب کی پکڑ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھیں۔ کسی دن وظیفہ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن استغفر اللہ کو اس کی ایک تسبیح روز پڑھیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اللہ پاک کے حکم سے۔ اور تیسرے نمبر پر دیکھیں، تیسرے نمبر پر جو ہے نا جو سب سے بڑی بات، آپ لوگ عمل کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر میں نے ویڈیو بنائی، اب جلدی جلدی میں آپ نے دیکھی اور جلدی جلدی میں پڑھ لیا، تو یہ بھی ایک غلطی ہے۔ ایک تو جلدی میں دیکھتے ہیں پھر جلدی میں پڑھتے ہیں، بے دلی سے بے ترتیبی سے دیکھتے ہیں اور پھر بے ترتیبی سے پڑھتے ہیں، تو یہ چیزوں پر آپ نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے۔ ویڈیو کو دیکھیں، عمل سمجھیں اور پھر سمجھ کر اچھی طرح پڑھیں۔ دیکھیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، سال کے 365 دن پڑھیں، چپ دل کرے پڑھیں، چپ دل کرے پڑھیں، آج پڑھیں کل پڑھیں یا چاہے روزانہ پڑھیں، چاہے صبح پڑھیں۔ دیکھیں ٹائم کی بھی پابندی نہیں، دن کی بھی پابندی نہیں، جگہ کی بھی پابندی نہیں، ٹھیک ہے، عمل کی اجازت بھی عام ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر ایک بار درود شریف پڑھا اور فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، یا اللہ یا رزاق، ان دونوں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ، دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے ایک خاص جملے کے ساتھ، تب جا کے پہلے نمبر والا وظیفہ آپ کا کمپلیٹ ہوگا۔ پہلے نمبر والے وظیفے کو آپ نے دیکھیں، اس پورے عمل میں آپ کو تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں چاہیے آپ کو تسبیح، اپنے ہاتھوں میں تسبیح نہ رکھیں، صرف اور صرف آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا، اپنے سیدھے ہاتھ پر بڑے سکون سے اطمینان سے آپ لوگ یا اللہ یا رزاق المدد، یہ ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا رزاق یعنی یا اللہ یا رزاق المدد، یہ 2 بار ہوگی، تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا رزاق المدد، یعنی کہ یا اللہ یا رزاق المدد، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا، یعنی کہ یا اللہ یا رزاق کے ساتھ آپ نے المدد کا یہ لفظ، یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے۔ اب 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار یا اللہ یا رزاق المدد، یہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق المدد 2 بار ہو گیا، اس طرح 3 بار پڑھنا ہے پہلا وظیفہ۔ اب دیکھیں پہلا وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا اور پھر تیسرا، تینوں وظیفے آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں، مشکل سے 30-40 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ زندگی میں ایک بار یہ عمل پڑھیں، اپنی عمل پڑھنے کے بعد اپنی کسی حاجت کے لیے ایک مراد کے لیے فی الحال اس عمل کی طاقت دیکھنے کے لیے مانگ کر دیکھیں، آپ کی حیرانی کی انتہا نہ رہے گی، آپ کہیں گے کہ کاش یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھا ہوتا، کاش ہمیں کسی اللہ والے نے یہ ترتیب پہلے بتا دی ہوتی تو آج ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، آج ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ اب اللہ والوں دیکھیں، اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، اس وظیفے کو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن اس وظیفے کی تعداد اس عمل میں سب سے بڑی، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، طاقت ہے۔ جو تعداد آپ نے پڑھنی ہے نا، یہ سب سے مین چیز تعداد ہے۔
تعداد پر اگر آپ لوگ عمل کریں گے نا، آپ کا یہ وظیفہ 100% اثر کرے گا، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھیں لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جس کا اثر نہیں کرتا نا وہ کمی پیشی کر جاتا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی کرنے سے وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے یہ پورا عمل پڑھ لیا اور آپ کو لگے کوئی کمی پیشی ہے تعداد میں، ترتیب میں، کچھ بھی ہے، تو آپ اس عمل کو جتنی بار چاہیں ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، جتنی بار چاہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی کہ صبح پڑھ لیا، دوپہر پڑھ لیا، شام پڑھ لیا، تینوں ٹائم پڑھیے۔ آپ اگر 5 وقت کے ماشاءاللہ سے نمازی ہیں تو آپ 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں کوئی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی کوئی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی کوئی طاقتور وظیفہ ہے، یقین کریں یہ بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سیکنڈ نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب کو میرے بتائے ہوئے ترتیب سے، لیکن آپ نے یا مسبب الاسباب کے ساتھ جو ترتیب، جو خفیہ الفاظ پڑھنا ہے، آج یا مسبب الاسباب کو اس طریقے سے پڑھنے کے بعد وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں آپ کی زندگی میں نہ رہیں گی، جن کے لیے آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی لیکن وہ بیماریاں، پریشانیاں، وہ غریبی ختم نہ ہو سکی۔ آپ نے یا مسبب الاسباب میری جھولی بھر دے، یہ پورا وظیفہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج یا مسبب الاسباب میری جھولی بھر دے کے معجزات، کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یعنی کہ ایسا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں، کیا آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ مجھے بتائے، کیا آپ نے زندگی میں یا مسبب الاسباب میری جھولی بھر دے یہ وظیفہ آپ نے کہیں سنا یا پڑھا ہے؟ مجھے سچ بتائیں، ایک بندہ بھی بتا دے۔ دیکھیں لوگ سینے کے راز نہیں بتاتے۔ اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے شیئر کرنا ہے اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ جو شدید درد میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، غریبی میں ہیں، بے اولادی میں ہیں۔ جو جس کی حاجت ہوگی اللہ کے حکم سے فوراً پوری ہو جائے گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے فوراً بھر جائیں گی۔ دیکھیں اب اللہ والو، آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ارجنٹ اثر کرتا ہے۔ یا مسبب الاسباب میری جھولی بھر دے، اس طرح آپ نے صرف اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا مسبب الاسباب میری جھولی بھر دے، یہ ایک بار ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا مسبب الاسباب میری جھولی بھر دے، اس طرح آپ نے 7 بار یہ وظیفہ پڑھ کر آخر میں بالکل اینڈ میں جا کر آپ نے جو وظیفہ، جو تسبیح پڑھنی ہے، دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں، یہ وظیفی تسبیح یہ سورہ کوثر ہے۔ لیکن آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیں اور ایک بار سورہ کوثر، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیں، پھر دوسری بار سورہ کوثر، پھر تیسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ کوثر، یعنی کہ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے ہر بار، اور آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں کریں، عمل کمپلیٹ ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر، لائک ضرور